السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی یہ ویڈیو ہے ایک اسٹارٹ اپ کے تعارف کے بارے میں جس کا نام ہے گفتگو پبلیکیشنز۔ میں ان کے ساتھ شروع سے ہی کنیکٹڈ ہوں، ایڈوائزر کے رول کے اندر کوئی عرصہ 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو سوچا کہ جو اسٹوری ہے، جو چیزیں سیکھیں، جو لرننگ ہوئی وہ آپ سے شیئر بھی کر لوں اور اس بہانے اس اسٹارٹ اپ کو آپ سے متعارف کرواؤں۔ گفتگو پبلیکیشنز کا جو آئیڈیا تھا بڑا سمپل تھا۔ وہ آئیڈیا یہ تھا کہ اچھا تعلیمی مواد جو عمومی طور پہ بچوں تک اویلیبل نہیں ہوتا، جن تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، وہ ان کی زبان میں پہنچا دیا جائے۔ مشین لرننگ، ڈیٹا سائنس، اے آئی، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں بڑی اچھی اچھی کتابیں اور سینکڑوں کتابیں دنیا میں اویلیبل ہیں۔ ہمارے بچے ڈالرز میں بکس آتی ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بہت سے بچے انگریزی اتنی اچھی نہیں پڑھ سکتے کہ کتاب کو پڑھ کے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں۔ تو ہم نے فوکس کیا گفتگو کے اندر کہ کتابیں اردو میں لکھیں گے، کیونکہ جو شخص انگریزی کتابیں افورڈ کر سکتا ہے، انگریزی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے پوری دنیا کھلی ہوئی، کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہماری ٹارگٹ مارکیٹ پاکستان ہے کہ پاکستان کے اندر بچوں کو وہ تمام چیزیں ٹرانسلیٹ کر کے یا اسے ماخوذ کر کے یا نئی کتابیں لکھ کے اردو کے اندر پہنچائی جائیں، اور یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس کے اندر پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو لکھنے والے نئے لکھنے والے ہیں ان کو سراہا جائے۔ اگر آپ کسی اسٹیبلش پبلشر کے پاس جاتے ہیں تو وہ پہلی بات تو آپ کا مسودہ لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر وہ لے بھی لیتے ہیں تو چھپائی کے پیسے بھی آپ سے مانگتے ہیں 2 ڈھائی 3 لاکھ روپے، اور آپ کو رائلٹی کے نام کے اوپر 1 ٹکا بھی نہیں دیتے۔ کوئی اگر آپ مسنصر حسین تارڑ بن گئے، ڈاکٹر امجد ثاقب بن گئے تو شاید آپ کو تھوڑی بہت کوئی 10-20% رائلٹی مل جائے رو پٹ کے 6 مہینے 8 مہینے سال کے اندر، ورنہ وہ بھی نہیں ملتی۔ آئی پی آر کا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ویسے کوئی دھندا نہیں ہے، کوئی کچھ جو چاہے کر لے، کوئی کسی روکنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو گفتگو پبلیکیشنز نے یہ سوچا کہ ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ کام کریں گے، اور وہ کتابیں جو ہمارے معاشرے کا، ہمارے ورثے کا، ثقافت کا حصہ نہیں رہیں، ان کہانیوں کو، ان کتابوں کو واپس لایا جائے اور کیا جائے۔ اس میں ایک ڈاؤن لوڈ سیکشن بنا دیا گیا ہے جہاں پہ بہت ساری پرانی کتابیں فری اپلوڈ کر دی گئی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر کچھ مسائل کا بھی سامنے آیا۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، لوگ آرڈر کر دیتے ہیں اور پھر آرڈر ریسیو نہیں کرتے، اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ 300 250 آرڈر ایک ہفتے میں واپس آتے ہیں۔ ایک آرڈر کے اوپر ٹی سی ایس والے، کوریئر سروس والے تقریباً 200 روپے لیتے ہیں۔ پھر جب آرڈر واپس آتا ہے تو کتاب اس کنڈیشن میں ہوتی ہی نہیں ہے کہ اس کو واپس بھیجا جا سکے۔ تو اگر آپ ایک آرڈر کرتے ہیں اور پھر وہ آرڈر جان بوجھ کے وصول نہیں کرتے تو پبلشر کو، اسٹارٹ اپ کو کم سے کم بھی 800 سے 1000 روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیجئے 300 سے، پھر اس کو ملٹیپلائی کر لیجئے 4 سے، پھر اس کو ملٹیپلائی کر لیجئے 12 سے، تو یہ نقصان ہوتا ہے جو تقریباً آن ایوریج صرف جو ریٹرن ڈیلیوریز ہیں وہ تقریباً 18 لاکھ روپے پہ پہنچ چکا ہے سال کا۔ تو ایک تو یہ بڑا پرابلم آتا ہے۔ دوسرا، بہت ساری کتابیں جو ہم چاہتے ہیں پڑھائیں، لوگ پڑھیں، لوگوں کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ مسدس حال ہی میں کتاب کا ذکر ہے المجستی، یہ کلاؤڈیس ٹولمی نے لکھی تھی 2 سینچری میں، شاید علم نجوم کی کتاب ہے، فلکیات، علم فلکیات کی کتاب ہے۔ تو یہ پڑھائی جاتی تھی ہمارے مدارس میں، 100-150 سال پڑھائی گئی۔ مسدس حال ہی میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو ہم نے ڈھونڈا یہ کتاب گئی کدھر، پتہ چلا اس کی عربک ٹرانسلیشن تھی اور اس کی ایک کاپی اویلیبل ہے برٹش میوزیم کے اندر۔ ان لوگوں سے بات کی تو انہوں نے بولا جی $4.5 لیں گے پر پیج ہائی کوالٹی ریزولوشن دینے کا۔ خیر ان کو ہم نے ہزاروں ڈالر پے کیے، کتاب منگوائی، کتاب کو گفتگو پبلیکیشن سے چھاپا، پورے پاکستان میں ایک کاپی نہیں بکی، کیونکہ مدارس پڑھاتے جب ان سے پوچھا تو کہہ رہے ہمارے پاس پڑھانے والا ہی موجود نہیں ہے، اور باقی لوگوں کو تو ظاہر بات ہے پرواہ نہیں اس چیز کے لیے۔ خیر اس کتاب کو ہم نے فری اپلوڈ کر دیا۔ ابھی ہم امام غزالی صاحب کی آٹو بایوگرافی لا کر آ رہے ہیں، اندھیرے سے اجالے تک، اور ان کو لاہور میں پبلشر نے چھاپا تھا، ختم ہو گئی ہیں، تو واپس پرنٹ کروا کے آپ لوگوں کے پاس واپس پیش کر رہے ہیں۔ بہت ساری کتابیں ہیں، ہم اچھے آتھرس کو لے کر آ رہے ہیں۔ پروڈکٹ مینجمنٹ پہ کتاب ہے مصطفیٰ نفیس کی، ون آف دی بیسٹ بکس آئی ہیو ریڈ ان مائی لائف آن پروڈکٹ مینجمنٹ، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ثنا رشید کی کتاب ہے آر اور پائتھن کے اوپر، اسفندیار کی کتاب ہے لینکس کے اوپر۔ میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کیونکہ میں گھومتا زیادہ رہتا ہوں، کنسلٹنگ میں بہت ساری ٹریننگز کرتا رہتا ہوں۔ پچھلے 4 سالوں میں میں نے 176 سرٹیفکیشنز کی ہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں، ڈیٹا سائنس، اے آئی، بلاک چین، کرپٹو کرنسی، سائبر سیکیورٹی، ڈیو آپس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر، اور تقریباً $90,000 خرچ کیے ہیں۔ جو کچھ سیکھا ہے سمرائز ورژن کے اندر بالکل آسان اردو زبان میں ان کتابوں میں آپ کے سامنے لکھ دیا ہے، جو 400-500 روپے میں آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اگر آپ وہ بھی نہیں پڑھیں، اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو اٹ وڈ سیو ایٹ لیسٹ 3 years of time that you would have spent otherwise on Coursera, Lynda, Udemy's, Harvard, Cambridge or somewhere else, and it will save you thousands of dollars as well۔ لیکن اگر آپ یہ کتاب بھی نہ پڑھیں اور اس میں بھی یہ فیک آرڈر کرتے رہیں، ایک شخص نے آرڈر کیا 10 کتابوں کا، کتابیں بھیجیں، اس نے ریسیو نہیں کیا، پارسل واپس آ گیا۔ اس سے رابطہ کیا کہ اس نے بولا جی معافی چاہتا ہوں، آپ واپس بھیج دیجئے اور میں اس دفعہ نا ڈبل شپمنٹ کے پیسے دے دوں گا۔ پھر کتابیں بھیجی، اس نے پھر ریسیو نہیں کی، پھر اسے کال لگایا تو کہہ رہا ہے بس میں آپ لوگوں کو نا مزہ چکھانا چاہ رہا تھا، آپ لوگوں نے اسٹارٹ اپ بنایا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔
ایک صاحب اور تھے، انہوں نے بولا کہ جی میں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو آپ مجھے 10-20 کتابیں فری بھیج دیجیے۔ ان کو منع کر دیا تو وہ ہیکنگ وغیرہ کی کورس کرواتے ہیں، انہوں نے پوری کلاس کو اسائنمنٹ دے دی کہ آپ گفتگو کی ویب سائٹ کو ہیک کریں۔ اس ویب سائٹ کو مینٹین کرنا، اس کو چلانا، ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے۔ پرنٹنگ کے پیسے، جو پرنٹر ہے لاہور کے اندر، اب یقین جانیے اس کے پاس 8-8 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، تو اس کو جنریٹر دلوا کے دیا ہوا ہے، اس کو گھر سے اٹھا کے لے کر آتے ہیں کہ بھائی بک ٹائم کے اوپر پرنٹ کر دو۔ میں تمام مسائل اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ بولیں کہ جی میں رونا رو رہا ہوں کہ جی بزنس نہیں کیا۔ تمام بزنس میں اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، کچھ چیلنجز وہ ہوتے ہیں جو قدرتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب ایک کو آتے ہیں، بارش ہو گئی، باقی کوئی مسئلہ ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ کچھ وہ چیلنجز ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے نے ہمارے لیے کریٹ کیے ہوئے ہیں اور جو کہ شاید نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ فیک آرڈرز، مثال کے طور پہ بلا وجہ گالیاں دینا اور تبصرے کرنا۔ یقین کریں لوگوں نے تبصرے کرنے شروع کر دیے۔ میری مشین لرننگ کی جو کتاب آئی ہے سائیکٹ کا، شاید ہی کوئی ایسا الگورتھم رہ گیا ہو جو ہم نے آسان اردو زبان میں نہ سمجھا دیا ہو، اور لوگوں نے تبصرے کر کے ویب سائٹس بنا کے اس پہ لکھنا شروع کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے وہ کتاب پڑھی بھی نہیں ہے۔ ہم چیلنج سے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ میری کتاب ریلیز ہی نہیں ہوئی تھی، پرنٹر میں پرنٹنگ پریس کے اوپر پبلش ہو رہی تھی، پرنٹ ہو رہی تھی، تب ان کی ویب سائٹ کے اوپر وہ تبصرے آ چکے تھے، اور وہ ظاہر بات ہے برائیوں کی تبصرے تھے۔ کیا فائدہ ملتا ہے کچھ نہیں پتہ۔ ان تمام لوگوں سے جو بلا وجہ کی تنقید کرتے ہیں، جو لگتا ہے کہ اس طرح کا کام کرنے کے بعد گفتگو پبلیکیشنز والے یا اسٹارٹ اپس کروڑوں ارب پتی ہو جاتے ہیں، ان سے میری 2 درخواستیں ہیں۔ پہلی درخواست یہ ہے، ایک کتاب پوری لکھ کے، چھپوا کے، سیل کر کے اس پورے پروسیس سے زندگی میں ایک دفعہ گزر جائیں، تو آپ کو پتہ لگے کہ کام کرنا کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے۔ دوسرا، وہ تمام لوگ جو تنقید کر رہے ہیں میری کتابوں کے اوپر، ان سے بھی درخواست ہے کہ مشین لرننگ کی کتاب پڑھ لیجئے، وہ جیسے اس میں چیپٹرز لکھے ہوئے، ایک چیپٹر لکھ کے اردو کے اندر مجھے بھجوا دیجیے۔ اس کے بعد جو آپ تنقید کریں گے وہ سر آنکھوں کے اوپر، ہم اس کو قبول بھی کریں گے، اس سے سیکھیں گے بھی اور آگے بھی بڑھائیں گے۔ تو بہرحال یہ گفتگو پبلیکیشنز ہیں، اس کے اندر ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ کوشش کرنے کے لیے آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ سے سپورٹ چاہیے۔ میں لنکس یہاں پہ اس کے کچھ دے رہا ہوں، کوشش کریں اس کو ایکسپلور کریں، اس کو آگے لوگوں کو بتائیے، کوشش کریں اس مقصد میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے نئے بچے، نئی نسل بہت زیادہ ایتھزم کے بارے میں پڑھ کے، مولیدانہ چیزوں کے بارے میں پڑھ کے بہت پتہ نہیں کہاں نکل گئی ہے۔ نہ عقائد ان کے اپنے رہے، نہ کنسیپٹ اپنے رہے، نہ ان کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مشین لرننگ پڑھ لیتے ہیں، اے آئی ڈیٹا سائنس پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ بیسک کوئی الگورتھم پوچھ لیں تو وہ عام مثال میں، عام زبان میں آپ کو سمجھا نہیں سکتے۔ ہاں رٹی رٹائی ڈیفینیشن آتی ہے لیکن وہ اندر سے نہیں نکلتی۔ یہی ہماری کوشش ہے اس پبلیکیشن ہاؤس کے اندر کہ اچھی کتابیں پبلش کی جائیں، آپ لوگوں کو مناسب نرخوں پہ دی جائیں۔ جتنے کم ہمارے پاس فیک آرڈرز آئیں گے اتنی زیادہ سستی کتابیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ نقصان یہ ویب سائٹ ہیک کرنے میں، باقی چیز میں ملے گا، پرائس ظاہر بات ہے اس کی اتنی بڑھ جائے گی صرف اس کو سسٹین کرنے کے لیے۔ 3 سال کے عرصے میں 3 CEOs اس ادارے کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اگر یہی روش رہی معاشرے کی ہمارے ساتھ تو میں بہت جلدی یہ ادارہ بند کرنا پڑے گا۔ چوائس آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ملیں۔ اس سے پہلے بھی ہمارا گزارا ہو رہا تھا، اس کے بعد بھی ہمارا گزارا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس کے پیسوں پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ جو کتابیں مل رہی ہیں اس ادارے سے وہ کہیں اور سے مل بھی سکیں گی یا نہیں مل سکیں گی۔ تھوڑے کہے کو بہت زیادہ جانیے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ آپ سب کا ذیشان عثمانی۔